وہ سامنے کھڑی پروین کو دیکھتے سوچ رہا تھا کہ اس خوبصورت عورت میں وہ سب معیارات موجود ہیں جس کے ذریعے وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے اس کے بھائی ثالث مہدی کو چاروں شانے جت کر سکتی ہے۔ پروین کے سوال پہ وہ چونکا تھا اور اپنا گلا صاف کیا تھا، جبکہ آئیبرو ابھی بھی اچکائے تھے تاکہ وہ مقابل کھڑی پروین پہ روب جما سکے۔ مس پروین مہر قاسم، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نیچے والے سویٹ میں منتقل ہو سکتی ہیں اور صدارتی سویٹ چھوڑ سکتی ہیں؟ پروین نے اپنی بھویں اچکائیں۔ کیوں؟ طلال نے اس کی طرف ایک چیک بڑھایا۔ میں آپ کو نرمی سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوٹل مہدی فیملی کی ملکیت ہے۔ ضوابط کے مطابق اگر ہوٹل بغیر کسی وجہ کے بکنگ منسوخ کرتا ہے تو انہیں معاہدہ توڑنے کے نقصانات کے طور پر دی گئی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ $1 ملین کا چیک ہے۔ پروین نے خاموشی سے چیک کو دیکھا۔ کیا وہ اتنی غریب نظر آتی تھی؟ ہر کوئی اسے پیسے دے کر ٹالنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ جب طلال کو اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے دھمکی دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ اگر آپ اس پر رضامندی نہیں ہیں تو مجھے گارڈز کو بلوا کر آپ کو باہر نکلوانا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ مس پروین اس معاملے کو اس حد تک بڑھانا نہیں چاہیں گی، ٹھیک؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اسے دھمکی دے؟ پروین کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی۔ مس پروین، آپ بار بار میرے بڑے بھائی کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں آپ کو رعایت دے رہا ہوں کیونکہ بچے کی دیکھ بھال کرنا آسان نہیں ہوتا، ورنہ میں صرف آپ کا کمرہ تبدیل کرنے پر ہی اکتفا نہ کرتا۔ بار بار اس کے بھائی کو بہکانے کی کوشش؟ پروین نے جمائے لی اور آئیبرو جھکا کے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اسے بہکایا کیسے؟ کہ تم نے اتنا پیسہ صرف اس لیے خرچ نہیں کیا کہ تمہارے پاس ایک اچھی پوزیشن کے فائدے ہو۔ تم حارث کو دھوکہ دے سکتی ہو، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں ریسرچ کی ہے۔ تمہارا فیونسی تم سے منگنی توڑ چکا ہے اور تم شادی سے پہلے پریگننٹ ہوئی تھی، اور ایسی عورت سمجھتی کیا ہے کہ وہ میرے بھائی کو پانے کے قابل ہے؟ واہ، تو لگتا ہے کہ صرف پڑوس میں رہنا ہی غلطی تھی۔ ثالث کو یہ برتری کہاں سے ملی؟ تو کوئی بھی اس کمرے میں رہنے کے قابل نہیں؟ پروین پوچھنے لگی۔ طلال نے حیرانی سے اس کے سرد رویے کو غور کیا، لیکن پھر بھی انداز تنزیہ ہی رکھا۔ بالکل نہیں، میرے بھائی کو معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر ایش اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ جلد ہی ان سے ملاقات کر لے گا۔ وہ یقیناً انہیں یہاں قیام کی دعوت دے گا۔ صرف ایسے معزز مہمان ہی میرے بھائی کے قریب رہنے کے قابل ہے۔ پروین الجھن میں پڑ گئی۔ کیا اس کی معلومات کا پتہ چل گیا تھا؟ وہ ثالث سے خوفزدہ نہیں تھی، لیکن ایسے آدمی کے ساتھ الجھنا یقیناً بہت پریشان کن معاملہ بن سکتا تھا۔ نیچے والے صدارتی سویٹ ان دنوں اعلیٰ درجے کے سویٹ جتنا اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 3 افراد کے لیے کافی تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ نیچے قیام کرنے والے مہمانوں کو دیا جانے والا کارڈ اس فلور تک رسائی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس طرح اس عورت کے پاس ثالث سے رابطے کرنے یا ثالث کے قریب آنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ طلال سوچ رہا تھا، لیکن اس عورت نے شکریہ کیوں ادا کیا اس کا؟ حیرت زدہ طلال کمرے میں واپس آیا۔ پھر اس نے اپنی کامیابی ثالث کو بتائی اور کہا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ثالث، یہ سب کر کے میں نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ثالث ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھائے بغیر دھیمی آواز میں کہا، فضول میں مداخلت مت کرو۔ طلال حیران رہ گیا۔ ان 2 لفظوں میں سے تھوڑی سی ناراضگی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ وہ دبے قدموں ثالث کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا اور دیکھا کہ کمپیوٹر کی خالی اسکرین مختلف پیچیدہ لکیروں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے درمیان ایک سرخ نقطہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ ایش تھی، وہی عورت جس پر ثالث پچھلے آدھے گھنٹے سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ سنجیدگی کے ساتھ لب بھینچے، وہ اس کی حرکات کا مزید سراغ لگانے ہی والا تھا کہ اچانک وہ سرخ نقطہ چند لمحوں کے لیے معدوم ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کے پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ ثالث، تم نے اسے کھو دیا، طلال نے بے ساختہ کہا، جبکہ ثالث نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی گہری آنکھیں غیر معمولی طور پر خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ میں بھی بہت اچھے سے دیکھ سکتا ہوں۔ طلال فوراً چپ ہو گیا۔
سجاد نے طلال کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں آہ بھری۔ مہدی خاندان کی صورتحال اتنی پیچیدہ تھی اور وہاں ہر شخص ایسا ماہر تھا کہ اس کی سوچ سمجھنا مشکل تھا۔ آخر یہ سادہ لوگ کہاں سے آیا؟ اس نے کھنکھار کر سوال کیا۔ مسٹر سالس، وین وقت پر آف لائن کیوں ہو گئی؟ کیا ان کے درمیان کوئی غدار تھا؟ لیکن سالس خود اس میں شامل تھا اور اس بار اچانک اس نے ایش پر حملہ کیا تھا۔ صرف 3 لوگ ہی اس منصوبے سے واقف تھے۔ اگر یہ آخری وقت کی خبر نہ ملتی تو شاید یہ محض ایک اتفاق ہوتا۔ ہوٹل کافی پرآسائش تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی پروین اپنے نئے سویٹ کے اسٹڈی روم میں تھی۔ باہر سے ہونے والے ایک حملے کو کامیابی سے روکنے کے بعد اس نے بات کو کال کی، لیکن دوسری طرف سے اس کے کچھ کہنے سے پہلے کہا گیا، سوری، مسٹر سالس نے کہیں سے ایک اعلیٰ درجے کے ہیکر کو ڈھونڈ کر مجھ سے تمہاری معلومات حاصل کی ہے۔ فی الحال انہیں صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ہوٹل فائنسٹ میں قیام پذیر ہو۔ تمہاری درست جگہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ پروین نے ہوں کہا۔ اگلی بار محتاط رہنا۔ ٹھیک ہے۔ کال ختم کرنے کے بعد پروین اٹھی۔ جب وہ دوسرے بیڈ روم کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ شمائل پہلے ہی سو چکی تھی۔ پھر وہ ماسٹر بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ اتنی تاخیر کے بعد وہ اب حد سے زیادہ نیند میں تھی۔ دوسرے بیڈ روم کا دروازہ 2 منٹ بعد اچانک کھلا۔ شمائل کا سر اندر سے باہر نکلا۔ جب اس نے تصدیق کر لیا کہ اس کی ماں سو رہی ہے تو اس نے دروازہ دھیرے سے بند کیا، اپنا موبائل نکالا اور گیم میں لاگ ان ہو گئی۔ آخرکار واپس آ گئی لیڈر۔ ابھی تم کیا کر رہی تھی؟ طلال نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ شمائل نے اپنے ہونٹ موڑتے ہوئے کہا، اگلے کمرے والے احمق آدمی نے اچانک ہم سے کمرہ بدلنے کا مطالبہ کیا۔ کون ہے وہ احمق؟ وہ کیسے ہمارے لیڈر کو تنگ کر سکتا ہے؟ اسے پانی کے ایک گلاس میں گھٹ کر مر جانا چاہیے۔ طلال نے اسے واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا، حالانکہ وہ بد دعائیں دے رہا تھا اور بھول گیا تھا کہ وہ خود کو ہی بد دعائیں دے رہا ہے۔ آخرکار ہوٹل میں قیام کے دوران ہمیشہ مختلف قسم کے عجیب و غریب پڑوسی ملتے ہیں۔ کیا تم نے کل نہیں کہا تھا کہ تم باہر رہ کر پاکستان واپس آ گئی ہو اور اسلام آباد میں ہو؟ میں بھی تمہاری تلاش میں اسلام آباد آیا ہوں۔ تم اب کہاں قیام پذیر ہو؟ اگلا کمرہ بھی خالی تھا، میں تمہیں وہاں شفٹ کر دوں گا۔ آخرکار وہ ایش کو نہیں ڈھونڈ سکے اور ویسے بھی وہ کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنی گلاس سے پانی پیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سویٹ سیم کو اسے برا بھلا کہتے ہوئے سنا، پوزیشن میں آ جاؤ مسٹر ایکس، دریا میں موجود مونسٹرز بھی تم سے زیادہ بہتر ہیں پوزیشن میں آنے میں۔ وہ طلال کو شرم دلا رہی تھی اور پھر اس کے سوال کا جواب دیا، میں ہوٹل فائنسٹ میں ہوں۔ حارث؟ طلال نے پانی کا گھونٹ حلق میں پھنس جانے پر سختی سے کھنکار کر کھانسنا شروع کیا۔ جب وہ سنبھلا تو فوراً بولا، میں بھی ہوٹل فائنسٹ میں ہوں، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ شمائل اور طلال کی آشنائی کو آدھا سال ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گھل مل گئے تھے اور اب اچھے دوست بن چکے تھے۔ جب شمائل امریکہ سے واپس پاکستان آئی تو انہوں نے پہلے ہی ملاقات کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی طلال نے کہا وہ فوراً مان گئی۔ تم کس کمرے میں ہو؟ طلال نے بےتابی سے پوچھا۔ شمائل اسے کمرے کا نمبر بتانے ہی والی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا۔ اس نے جواب دیا، آج رات نہیں، میری ممی سو رہی ہے، کل ملاقات کرتے ہیں۔ طلال اچانک ہنسنے لگا۔ سب کہتے ہیں کہ تم ایک آواز بدلنے والی سافٹ ویئر کا استعمال کر رہی ہو جس کی وجہ سے تم ایک چھوٹی بچی کی طرح لگتی ہو، لیکن حقیقت میں تم ایک گھٹیا درمیانی عمر کے آدمی ہو۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم مرد ہو یا عورت؟ یہ ایک راز ہے۔ شمائل کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کمرے کے پردے بند ہونے کی وجہ سے کمرہ مکمل اندھیرے میں تھا، جو سونے کے لیے انتہائی موزوں ماحول فراہم کر رہا تھا۔ پروین نے آخرکار آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں تو دن کے وسط کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے وقت چیک کیا، دوپہر کے 1 بج چکے تھے۔ شمائل اور مس مارٹا پہلے ہی لنچ کر چکے تھے، لہٰذا اس نے سیدھا ٹیک آؤٹ آرڈر کر لیا۔ عریشہ نے ایک بھرپور نظر تبریز پر ڈالی جو تیزی سے لابی میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ پچھلے چند دنوں میں جب بھی وہ تبریز کو فون کرتی اس کا رویہ انتہائی رسمی اور ٹال مٹول کرنے والا ہوتا اور وہ ہر بار صرف پاشا فارمیٹیکولز کے بارے میں پوچھتا اور اس کی چھٹی حص نے اسے محسوس کرایا کہ کچھ غلط ضرور ہے۔
चनाचे उसने आज सुबह सवेरे ही तबरेज़ का पीछा किया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ पहुँचेगी। होटल फाइनेस्ट इस्लामाबाद के सबसे महंगे और आला दर्जे के मकामात में से एक था। अनीशा खामोशी से तबरेज़ के पीछे चलते हुए देखती रही कि वो पहली मंजिल के बार में मुड़ गया। उसने पैसों का एक गुच्छा निकाला, उसे कई वेटर्स को दिया और धीमी आवाज़ में हदायत दी, तुम्हें मालूम है कि क्या करना है, ठीक है? आज रात मेरे इशारों के मुताबिक काम करना। जी सर। जब वेटर मुंतशिर हो गए तो तबरेज़ ने गहरा सांस लिया और कनपटी सहलाए अपना सर झुकाकर एक टेक्स्ट मैसेज लिखना शुरू किया। हेलो मिस बेला पाशा, अगर ये थोड़ा अचानक हो तो माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मुझे आपका नंबर पहली मंजिल के बार से मिला। मैं आपको आज रात 8 बजे नीचे के बार में मदऊ करना चाहूँगा। मैसेज भेजने के बाद उसने सामने की तरतीब पर एक इत्मीनान भरी नज़र डाली। उसे नहीं मालूम था कि पिछली बार उसने ऐसा क्या कहा था कि बेला पाशा उससे नाराज़ हो गई थी, लेकिन आज रात वो यकीनन उसके सहर में गिरफ्तार हो जाएगी। आखिरकार कोई भी औरत इतने रोमानवी अंदाज को रद्द नहीं कर सकती। जब काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मैसेज का जवाब नहीं आया तो तबरेज़ ने कुछ सोचा। अपने दोस्तों के एक और टेक्स्ट मैसेज भेजा, आज रात 8 बजे होटल फाइनेस्ट के लॉबी के बार में आना मत भूलना। उसने पूरा बार रिजर्व कर लिया था और अपने दोस्तों को मदऊ कर रहा था ताकि वो उसकी हिमायत के लिए वहाँ मौजूद हो। ताहम उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जब उसने मैसेज सबको भेजा तो उसमें रीशा का नाम भी गलती से शामिल हो गया था। उसके जाने के बाद वेटर्स आपस में सरगोशियाँ करने लगे। मिस्टर तबरेज़ का इरादा क्या है? उन्होंने इतनी बड़ी सरप्राइज़ तैयारी की है, वो यकीनन अपनी मंगेतर को प्रपोज करने वाले हैं, है ना? उनकी मंगेतर तो बहुत खुशकिस्मत है। वेटरों की इनकी आसराइयों को सुनकर अलीशा के दिल की गहराइयों से खुशी की लहर उठी। उसके गाल दहकने लगे और आंखें चमकने लगीं। वो तबरेज़ पर बेवफाई का शक कैसे कर सकती थी? उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बस मैसेज टोन बजा और अलीशा के फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने नीचे देखा, ये तबरेज़ का पैगाम था, आज रात 8 बजे होटल फाइनेस्ट की लॉबी के बार में आना मत भूलना। अलीशा हंसे बगैर न रह सकी। उसका लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो माजी में उसे डेट पर बुलाते वक्त इस्तेमाल किया करता था। अगर उसने ये सब चुपके से ना देखा होता तो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तबरेज़ ने उसके लिए इतनी बड़ी सरप्राइज़ तैयार की है। अलीशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ चलने लगी। जब उसने दोबारा नज़र उठाई तो उसने परवीन को देखा जो अपने पजामे और चप्पलों में मलबूस अपना टेक आउट ऑर्डर लेने के लिए बाहर आ रही थी। उसकी नज़रें नीचे थीं और उसके रेशमी बाल उसकी पुश्त पर खिले हुए थे। वो दूध जैसी सफ़ेद जिल्द और बेऐब नकूश की मालिक थी। उसकी नींद भरी शक्ल ने उसे किसी हद तक एक आरामदेह चहलकदमी करते हुए खातून जैसा बना दिया था। ऐसे हुलिये के बावजूद उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। अलीशा ने गुस्से से लब भींच लिए कि हसद की आग पे काबू रखना उसके लिए नामुमकिनात में से था। ये औरत होटल फाइनेस्ट में रहने की इस्तात कैसे रख सकती है? यकीनन अमीर बनने का ड्रामा कर रही है। उसने तेज़ी से चंद कदम नूरा की तरफ बढ़ाए। तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं बचे और फिर भी तुम इस होटल में रहने की जिद कर रही हो। क्या तुम यहाँ किसी अमीर आदमी को फंसाने का मंसूबा बना रही हो परवीन? पहले एक बार अपने आप को देखो तो सही। क्या तुम वाकई ये समझती हो कि सिर्फ अपने चेहरे का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो ताकि वो तुम्हारे लिए अदायगी करें? परवीन जो एक हाथ में अपना टेक आउट पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में अपने मोबाइल पर पैगाम पढ़ रही थी, उलझन में नजर आई। उसने इन लापरवाही से मोबाइल पर 2 बार टैप किया और तबरेज़ के भेजे गए स्पैम मैसेजेस डिलीट कर दिए। फिर बेदिली से अलीशा को देखती बोली, हाँ, कम से कम मेरे पास एक चेहरा है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। उसकी बिल्ली सी कान झांके अलीशा के चेहरे पर बेपरवाही से घूमी। उसके चंद अल्फाज ही काफ़ी तौहीन अमेज़ थे। अलीशा गुस्से से लाल हो गई। क्या वो कह रही थी कि वो बेशर्म है, या ये कि वो बदसूरत है, या शायद दोनों? अलीशा की आंखें सिकुड़ गईं। फिर वो अचानक मुस्कुरा दी। परवीन, क्या तुम्हें मालूम करना है कि तुम्हारा वो छोड़ा हुआ बच्चा कहाँ है? अगर हाँ तो रात 8 बजे बार में मुझसे मिलना। खूबसूरती का क्या फ़ायदा अगर आखिरकार तबरेज़ ने उसे छोड़ ही दिया था, है ना? वो चाहती थी कि परवीन अपनी आंखों से देखे
کہ تبریز کس طرح اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر عریشہ مڑ کر چلے گئی کہ اپنے تئیں وہ خود کو یہ اطمینان دے چکی تھی کہ تبریز فروین سے منگنی توڑ چکا ہے۔ پھر چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، فروین کی آنکھوں میں ٹھنڈا سا تاثر ابھرا جب اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ رات 8 بجے، پھر بار کا ذکر۔ اس نے اپنی نظریں ہٹائیں اور ٹیک آؤٹ لے کر اوپر چلی گئی۔ اگرچہ یہ صدارتی سویٹ بہترین درجے کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان میں کچن موجود تھا۔ شمائل اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ انہیں ہر وقت باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کے روز کے کھانے مس مارٹا ہی بناتی تھی۔ ڈنر کے وقت مس مارٹا نے گوشت اور سبزیوں کے ساتھ متوازن کھانا تیار کیا۔ فروین پورا دوپہر مصروف رہی۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ شمائل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ شمائل نے اپنے گول مٹول چھوٹی ہتھیلی سے اپنی ٹھوڑی کو سہارا دیا اور گہری سانس لی۔ ممی، مجھے بوریت ہو رہی ہے۔ فروین نے لاپرواہی سے اس کا گال دبایا اور قدرے کھردری آواز میں کہا، بیبی، تم اپنے گیمز کیوں نہیں کھیل رہی؟ شمائل نے اکتاہٹ بھری آہ بھری۔ یہ ویکینڈ ہے، سب اسکول کے بچے چھٹی پر ہیں۔ فروین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ شاید شمائل بھول گئی تھی کہ وہ ابھی صرف کنڈر گارڈن میں تھی۔ اس نے شمائل کی طرف کھانے کی پلیٹ بڑھائی اور پوچھا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ٹائم گزاروں گی، تم پریشان مت ہو بیٹا۔ شمائل نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ممی، آپ مصروف ہیں۔ پھر اس کی گول گول آنکھیں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ کیا آپ مس مارٹا کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ رات 8 بجے ہوٹل کے گرد میرے ساتھ چکر لگائیں؟ فروین نے اس کے چھپے ارادے ظاہر نہ کرتے ہوئے ہلکے انداز میں ہنس پڑی۔ بالکل۔ شمائل ہمیشہ ہوشیار اور ذہین بچی رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی۔ فروین کو یہ فکر نہیں تھی کہ مس مارٹا اس کے ساتھ جائے۔ کھانے کے بعد تینوں دروازے پر الگ ہو گئے۔ فروین پہلی منزل پر اپنی ملاقات کے لیے چلی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں لفٹ میں داخل ہو چکی ہے، شمائل نے اپنا موبائل نکالا اور وائس میسج بھیجا، مسٹر ایکس طلال، میں باہر ہوں، تم کہاں ہو؟ طلال کا جواب فوراً آیا، پہلی منزل کے کیفے میں، میز نمبر 28، میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ شمائل مسکرا دی، ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ فروین وہاں پہنچ کے عریشہ کے پاس والے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی اور پیچھے کی طرف سر رکھ کے آنکھیں مون گئی کہ ابھی بھی اسے تھکاوٹ تھی۔ اس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں پر سیاہ فگن تھیں۔ تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے عریشہ؟ پاس بیٹھی عریشہ نے اسے غصے سے گھوڑا۔ بات اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ تبریز اسے چھوڑ چکا تھا، منگنی توڑ چکا تھا، لیکن اس کی بہن اب بھی پرسکون تھی۔ یہ اسے کسی مسخرہ پن ہی لگ رہا تھا۔ عریشہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اچانک وہ مسکراتی آنکھوں سے فروین کا مذاق اڑانے لگی۔ ذرا بتاؤ فروین، اگر تم پہلے سے موٹی نہ ہوتی اور اتنی خوبصورت ہوتی تو کیا تبریز منگنی توڑ دیتا؟ فروین کی آنکھیں اچانک کھل گئیں اور اس کی بلی کی طرح تیز آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق یہ وجہ ہارمونل دوائیوں کے غلط استعمال کا نتیجہ تھی۔ حالانکہ اس نے وزن کم کرنے کے لیے بہت محنت کی اور بہت تکلیف برداشت کی، لیکن اس کے جسم کو اپنی صلاحیتیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ عریشہ کے الفاظ سے لگ رہا تھا کہ شاید عریشہ اس کا فوری رد عمل دیکھ کے نخوت سے ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا اظہار واضح تھا اور اس نے زہریلے انداز میں کہا، ہم دونوں مہر کاظم کی بیٹیاں ہیں، تو صرف تمہیں جیلانی فیملی میں شادی کا موقع کیوں ملے؟ لیکن اب تم اب بھی موٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب دیکھ لو تبریز واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ فروین خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ہوا اگر تم نے وزن کم کر لیا ہے؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس خوبصورت چہرے کا بھی کیا فائدہ اگر تمہیں یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑتا؟ تو شاید تم کوئی اور مرد ڈھونڈ سکتی تھی، لیکن اب تف تف۔ فروین کی آنکھوں میں غصہ ابلنے لگا، یہ سوچ کر کہ اس کی سوتیلی ماں نے محض ایک منگنی کے لیے اتنی ظالمانہ حرکت کی تھی۔ اس کا دل مزید جل اٹھا۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اسے ہارمونل دوائیوں کے انجیکشن لگائے گئے تھے۔ وہ غصے سے پھٹنے ہی والی تھی کہ اچانک بار کی تمام روشنیاں گل ہو گئیں اور موسیقی بھی رک گئی۔ 2 سیکنڈ بعد ایک سفید روشنی رقص گاہ کے مرکز پر چمکی۔ تبریز سفید سوٹ میں ملبوس، خوبصورت اور پرکشش نظر آ رہا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ایک گٹار تھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی سامعین چیخ اٹھے، تبریز تبریز۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں اس کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ اس نے اپنے دوستوں کو دعوت ہی اس لیے دی تھی تاکہ اس کے نام کا ماحول بن سکے وہاں۔ تبریز مسکرایا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر سامعین کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور وہ سب فوراً خاموش ہو گئے۔ اس نے گٹار کے تاروں پر چند بار چھیڑ چھاڑ کی، وہ ایک دلکش دھن بن گئی۔ ساتھ ہی اس نے گنگنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ کسی مشہور گلوکار کے برابر نہیں تھا لیکن سننے کے قابل تھا۔ علیشا جو پرجوش ہو کر کھڑی ہو گئی اور جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تبریز بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ گانا مکمل کرنے کے بعد اس نے گٹار ایک طرف رکھا اور مائک تھامتے ہوئے بولا، میں نے یہ جگہ بک کروائی اور اتنے سارے دوستوں کو مدعو کیا کیونکہ میں ایک خاص لڑکی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تب سے میں نے سوچا کہ تم واقعی بے حد حسین ہو، بے حد دلکش کہ تم سے نظریں ہٹانا بھول جائے۔ واہ تبریز تبریز۔ ہر طرف سے شور بلند ہوا اور ماحول اپنی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ تبریز نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا، فوراً ہی چھت پر موجود غبارے پھٹے اور ان میں سے گلاب کی پتیاں برسنے لگیں۔ یہ لمحہ بے حد رومانوی تھا۔ علیشا خوشی سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ پرجوش انداز میں پروین کی طرف مڑ کر طنزیہ لہجے میں بولی، دیکھا تبریز تمہیں کتنی بے رخی سے دیکھتا تھا لیکن آج میرے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ تم جیسی 10 لڑکیاں بھی میری ایک انگلی کے برابر نہیں۔ علیشا کے چہرے پر غرور اور خوشی کا رنگ نمایاں ہو گیا، خاص طور پر جب اس نے ارد گرد لڑکیوں کی حسرت بڑی نظریں دیکھی تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر اس نے آہستہ سے دیکھا کہ تبریز آہستہ آہستہ گلابوں کا دلدستہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ارد گرد موجود ہجوم نے خود ہی راستہ بنا لیا، جیسے دونوں کے درمیان ایک پل بن رہا ہو۔ علیشا فوراً سیدھی ہوئی اور خوشی سے چند قدم آگے بڑھی۔ اسے لگا کہ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے شاندار لمحہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پائی کہ اس وقت تبریز کی نظریں صرف ایک ہی وجود پر مرکوز تھیں۔ اس مدھم روشنی والے بار میں بھی صوفے پر بیٹھی پروین کا وجود چمک رہا تھا اور سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی، اور اس کی نظر میں کوئی اور علیشا تک نہ تھی۔ علیشا چند قدم آگے بڑھ کر رکی۔ جیسے ہی اس نے تبریز کو قریب آتے دیکھا اس کی مسکراہٹ بے اختیار مزید بڑھ گئی۔ اب تبریز شاید اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پرپوز کرنے والا تھا، مگر اچانک اس نے آنکھ کے اشارے سے اپنے دوستوں کو پروین پہ حملہ کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ سب بالکل اچانک ہوا تھا کہ وہاں موجود کسی کو کچھ سوچنے کا موقع تک نہیں ملا۔ گلاس وال کے ذریعے ثالث مہدی نے فوراً صوفے پر بیٹھی پروین کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ وہ خونخوار سرد نظروں سے علیشا کو دیکھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے ارد گرد موجود سب کے چہروں پر سرد تاثر ابھرا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ سب مل کر اس پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن پروین کی سرد نظریں علیشا پر تھی اور وہ بالکل اچانک علیشا پہ حملہ آور ہونے کا سوچ رہی تھی تاکہ اپنے بچے کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کر سکے، جو کہ اس وقت وہ تبریز کے چکر میں شاید اسے بتانا بھول رہی تھی۔ جیسے ہی ثالث مہدی کو لگا کہ وہ سب پروین پر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ بالکل اچانک تیز آواز سے بار میں داخل ہوا۔ سٹاپ! اس کی گہری ٹھنڈی اور تیز آواز نے پروین کو روک لیا۔ وہ لب بھینچے ثالث مہدی کو دیکھنے لگی۔ چند تربیت یافتہ باڈی گارڈز کا ایک گروہ اندر داخل ہوا اور فوراً بار کو گھیر لیا۔ بار کے بیچوں بیچ کھڑا وہ شاندار مرد قیمتی ترین سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونے پر وہ تل بھی شاید سرد موہری سے پروین کو دیکھ رہا تھا۔ پروین کو اسے دیکھ کے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس کی سرد نگاہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہوٹل فائنسٹ گروپ میں لڑائیاں ممنوع ہیں۔ پروین جو بھی لڑائی کے موڈ میں آئی تھی فوراً دلچسپی کھو بیٹھی۔ اچھا، اس مرد کے پاس کتنے زیادہ اصول تھے۔ اس کا اثر اس کی فارمنس پر پڑ رہا تھا۔ اس نے بس سوچا تھا۔ اس کی موجودگی سے متاثر ہو کر باقی سب نے بھی کوئی حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ تبریز جو سارے حالات کا ذمہ دار تھا ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ سجاد جو ثالث مہدی کے پیچھے کھڑا تھا نے جواب دیا، یہ جناب ثالث مہدی ہے، ہوٹل فائنسٹ کے مالک۔ ثالث مہدی؟ تبریز نے سوچا۔ اس نے سنا تھا کہ وہ یہاں اسلام آباد میں امریکہ سے کاروباری دورے پر آیا ہے۔
اس کے خاندان نے تبریز کو ہزاروں بار خبردار کیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ سب کے چہرے ایک دم بدل گئے۔ سجاد کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے باس نے اچانک مداخلت کیوں کی، لیکن چونکہ اس نے اصول وضع کیے تھے ان کو نافذ کرنا ضروری تھا۔ تبھی اس نے گلا کھنگار کر اپنی ٹھوڑی اڑاتے ہوئے حکم دیا، ہوٹل فائنسٹ میں ڈرائی کہ تم لوگوں کو اپنی زندگی سے محبت نہیں، باہر جاؤ۔ سب لوگ فوراً باہر نکل گئے جیسے وہ جان بچا کر بھاگ رہے ہوں۔ جب پروین نے دیکھا کہ عریشہ بھی ہجوم کے ساتھ جانے کی تیاری کر رہی ہے تو اس کی آنکھوں میں نفرت چمکی اور اس نے عریشہ کا بازو پکڑ لیا۔ عریشہ، کچھ ایسا ہے جو تم نے ابھی تک نہیں بتایا مجھے؟ عریشہ اس وقت مکمل طور پر پریشان اور بے بس ہو چکی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ثالث کی طرف دیکھتے ہوئے صرف جلدی سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، تم پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتی ہوں تمہیں۔ پروین نے اطاعت سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ عریشہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ جیسے ہی وہ مڑ کر جانے والی تھی، اچانک ایک زبردست دھکا اس کے پیچھے سے آیا اور وہ ہوا میں اچھل گئی۔ عریشہ سامنے کے میز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے تمام اندرونی اعضاء ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہوں۔ پاؤں اس کی پیٹھ پہ مارنے کے بعد پروین اس کے پاس آئے اور اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اب تمہیں یاد آیا جو تم مجھے بتانا چاہ رہی تھی؟ عریشہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی آ گئی تھی اور چلانے لگی، یہ مجھ پر تشدد کر رہی ہے مسٹر ثالث مہدی۔ ثالث مہدی ماتھے پہ بل ڈالے دیکھنے لگا۔ پروین کا عریشہ کو دھکا دینا غیر متوقع کے طور پر بے حد پرزور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پروین کے پاس کچھ خاص مہارتیں ہیں، جیسے اس نے کچھ خاص ٹریننگ لے رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سجاد نے اس سے سرزنش کی، ہوٹل فائنسٹ میں گروپ لڑائیاں منع ہے۔ مس پروین مہر قاسم، کیا آپ کی نظر میں مسٹر ثالث کی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ پروین نے تھوڑا سا اوپر دیکھتے ہوئے لب نیما کیے۔ اس کے انداز میں کوئی بدلحاظی یا بدتمیزی کا عنصر نہیں تھا، اور جب وہ بولی تو آواز نرم تھی۔ میں اکیلی ہوں، میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ نے سجاد کو خاموش کر دیا۔ عریشہ یہ سب دیکھ کر فوراً چلانے لگی۔ ہیلپ! پروین نے ایک سرد نگاہ اس ارد گرد دیکھا اور پھر پوچھا، تم لوگ جو گروپ بنائے ہوئے ہو، کیا تماشا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تم لوگوں کا؟ یہ دیکھ کر کہ اب کوئی آگے نہیں آ رہا، اس نے عریشہ کو نیچے دبوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ صرف اپنے بیٹے کا پتہ جاننا چاہتی تھی اور یہ سب کچھ اتنا بدصورت نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ بس آرام سے اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ لیکن جب عریشہ نے اسے ماضی کی یہ باتیں یاد دلائیں کہ کس طرح سے اسے 5 سال کی عمر میں ہارمونز کے انجیکشنز لگائے گئے، ایسی دشمنی نے اس کے سارے ضبط کو ختم کر دیا تھا۔ پھر ایک زور سے تھپڑ کی آواز آئی۔ اس نے عریشہ کو بے رحمی سے تھپڑ مارا تھا۔ جب اس کا گال واضح طور پر سوجتا ہوا نظر آیا تو اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم خاموش رہنا جاری رکھو تو میں تمہیں اتنی بری طرح پیٹوں گی کہ تم خود بھی نہیں پہچان پاؤ گی۔ کانپتی ہوئی عریشہ مزید برداشت نہ کر پائی، وہ روتے ہوئے بولی، میں بول رہی ہوں، وہ بچہ